الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد قال تعالى في كلامه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. عزیزان محترم، شعبان کا یہ مہینہ رمضان سے پہلے اس ماہ میں رمضان سے متعلق میں صرف قرآن حکیم کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ قرآن حکیم نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا وہ کلام ہے جو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے قرآن حکیم دنیا میں موجود رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے قرآن حکیم کو اٹھا دیں گے۔ قرآن حکیم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے آج تک الحمدللہ جس طرح نازل ہوئی اسی طرح پڑھی جا رہی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی گئی اسی طرح لکھی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے اور لکھنے دونوں اسلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی نزول کا زمانہ بتدریج 23 سال ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور آخری وحی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ آیت ربیع الاول کے اوائل میں نازل ہوئی، جس ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت قرآن حکیم کی تکمیل کے اعلان کے طور پر حجۃ الوداع میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس 23 سال کے دور میں مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اسی طرح سے دن میں بھی رات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا رہا۔ یہ وحی کا نزول کبھی کبھی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوتا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں تشریف لاتے،
عموماً دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آپ تشریف لاتے ہیں، اور کبھی غیر متوقع صورتحال بھی پیش آتی تھی۔ قرآن حکیم کا بتدریج نازل ہونا اور بیک وقت نازل ہونا دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم 25 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 25 رمضان 25ویں شب ہے لیلۃ القدر، اس میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا، پورا قرآن حکیم۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ بتدریج حسب ضرورت، حسب حالت، حسب تقاضا آیات نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تو وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے، ان کو سناتے۔ صحابہ ان آیات کو یاد کرتے، محفوظ کرتے۔ چنانچہ آپ کی حیات طیبہ میں جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا اکثریت صحابہ کی حافظ تھی، اور وہ ان آیات کا آپس میں ورد اور دور بھی کرتے تھے۔ پھر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے تھے نمازوں میں، عموماً عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں طویل تلاوت ہوتی، مغرب کی نماز میں مختصر تلاوت ہوتی، اور ظہر عصر کی تلاوتیں جو ہے وہ چونکہ جہری نہیں ہوتی تھی اس لیے عوام کو اس کے سننے کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت حضرات صحابہ بالمشافہ سامنے بیٹھ کر بھی سنتے تھے، نمازوں میں بھی سنتے تھے۔ پھر حضرات صحابہ قرآن حکیم کی تلاوت کا آپس میں دور بھی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یتدارسون بینہم، حلقہ بناتے تھے 10 آدمیوں کا، اور وہ 10 آدمی تدارس کرتے تھے۔ تدارس کا مطلب ہوتا تھا کہ ایک آدمی پہلے پڑھے گا، پھر دوسرا پڑھے گا، پھر تیسرا پڑھے گا، پھر چوتھا پڑھے گا۔ اس طرح سے یہ حضرات صحابہ قرآن حکیم کا ایک دوسرے سے سیکھنا، یہ بھی ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی یہ حضرات صحابہ کسی مجلس میں جمع ہوتے اور وہاں ایک دوسرے کی تلاوت سنتے۔ مثلاً ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد عموماً لیٹ جاتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تاخیر سے تشریف لائی اپنے والد کے گھر سے۔ جو حضرات مسجد نبوی میں گئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ، آپ کا کمرہ حجرہ مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق کے مکان میں فاصلہ اتنا ہے کہ مسجد نبوی کے ایک دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق کا مکان ہے، فوق ابو بکر، اور مسجد نبوی کا باب جبریل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے۔ یہ فاصلہ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ آج کے دور میں تو چونکہ اس سارا کا حصہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ اپنے گھر سے نکلی اور حجرہ مبارکہ کی طرف جا رہی تھی، ان کے راستے میں ایک مکان میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑی ہو گئی، تلاوت سنتی رہی۔ تلاوت سننے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ جب آپ حضرت عائشہ اس مکان سے اور روضہ 10 کی طرف تشریف لے گئی، حجرہ 10 کی طرف تشریف لے گئی، وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تاخیر کا سبب کیا ہے۔ عرض کیا کہ میں گزر رہی تھی، ایک مکان میں تلاوت ہو رہی تھی، صحابہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ
تلاوت کی وجہ سے میرے قدم وہاں جم گئے اور میں نے کچھ دیر وہاں تلاوت سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد کبھی نہیں نکلتے تھے، فوراً آپ بستر سے اٹھے، حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر اس مکان کی طرف گئے، اور مکان کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ تلاوت سنی۔ کچھ دیر آپ نے وہاں تلاوت سنی۔ تلاوت سننے کے بعد آپ آئے، آرام فرمایا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا فلاں مکان میں رات کون تلاوت کر رہا تھا؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے۔ مجلس میں ابو موسیٰ اشعری موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب کر کے فرمایا اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کی گھنٹیاں تمہارے گلے میں ہیں، تمہارے گلے میں وہ سوز و آواز ہے جو آل داؤد کو اللہ نے عطا کیا تھا، اتنی خوبصورت آواز ہے۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا علمت، اگر میں یہ جانتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو لحبت و تحبیرہ میں اور اچھا پڑھتا، اور عمدہ طریقے سے خوبصورت تلاوت کرتا۔ تو حضرات صحابہ اس طرح سے مجلس منعقد کرتے اور تلاوت کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو سناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے بعد صحابہ کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے تھے۔ کئی دفعہ مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھے ہوتے اور آپ فرماتے آج یہ سورت نازل ہوئی، آج یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ آیات آپ پڑھ کر سناتے۔ اس کے علاوہ اپنے صحابہ سے بھی آپ سنا کرتے تھے، چنانچہ اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قاریوں میں سے ہیں جو نہایت خوبصورت تلاوت کرتے تھے، نہایت ترتیب کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ ان کی تلاوت کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے قرآن پڑھے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، آپ بابت وحی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے ایک نشست میں سورہ نساء کی 40 آیات تلاوت، تقریباً 40 آیات آدھے پارے پڑھنے میں ہیں، اور ترتیل سے آدھا پارہ پڑھنے میں بلا مبالغہ آدھے گھنٹے سے تو زیادہ لگے گا، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا۔ اور اتنا طویل دورانیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی۔ دوران تلاوت عبداللہ بن مسعود نے اچانک نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ سننے کا یہ بھی مزاج تھا۔ پھر آپ نے 40 آیات کا فرمایا حسبک، کافی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر مکمل کیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے فرمایا، ابی بن کعب نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ یہ بڑی ناز کی بات ہے۔ پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے تلاوت سنوں، اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا سماک اللہ، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ کیا درجہ ہوگا، کیا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائش کرے کہ فلاں آدمی تلاوت سنائے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ مقام، یہ فضیلت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ حضرات صحابہ آپ ان کا قرآن پاک کا دور ورد کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دوست سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مجلس میں ہم دونوں اس بات کا اہتمام کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوں وہ محفوظ کر لی جائیں۔ اگر مجلس میں نہ ہوں تو تم احتیاط سے ان کو یاد کر لینا اور محفوظ کر لینا اور مجھے پہنچا دینا، اور جب تم موجود نہیں ہوں گے تو میں تم کو پہنچاؤں۔ یہ آپس میں ان دونوں کے معاہدہ۔ حضرات صحابہ قرآن حکیم کی اس طرح سے حفاظت کرتے، اس طرح سے یاد کرتے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ جہاں قرآن پاک کو یاد کرنے کا معمول تھا، ورد کرنے کا اور تلاوت کرنے کا معمول تھا، وہاں لکھنے کا بھی اصول تھا، لکھنے کا بھی تھا۔ تقریباً 40 کے قریب کاتبان وحی، بعض نے 40 سے زیادہ بھی لکھے۔ ان حضرات کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جب قرآن حکیم کی کوئی آیت نازل ہو تو یہ ان آیات کو لکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ادعوا لی زیدا فلیجیء بالدواۃ والقلم، زید بن ثابت کو بلاؤ، دوات اور قلم لے کر آئے۔ چنانچہ زید بن ثابت آتے، قلم اور دوات لے کر آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتے اور ان کو بتاتے کہ ان کو لکھو۔ وہ لکھتے۔ زید بن ثابت خود بیان کرتے ہیں وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، وہ مجھے املا کراتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ فَأَقَامَهُ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی وہ درست کراتے۔ بعض حضرات کو یہ اشکال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی اول نازل ہوئی ہے، نزول وحی سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب نزول وحی ہوا ہے تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے معانقہ کیا، پھر معانقہ کیا، پھر معانقہ کیا۔ روایات میں آتا ہے 3 مرتبہ معانقہ، اور اس معانقے سے علوم منتقل ہوئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام علوم کے حامل ہیں تو علم الکتابت کے بھی حامل ہیں، علم القراءت کے بھی حامل ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی پہلی وحی اس بات کی دلالت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو آپ مخاطب ہیں، کوئی اور تو مخاطب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ وہ ذات جس نے آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا سکھایا۔ پھر اگر ہم آیت پر غور کریں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْكِتَابِ، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ کو تلاوت کرنا نہیں آتا۔ نزول قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی تلاوت کرتے تھے، نہ آپ کوئی قراءت کرتے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے آپ کوئی چیز لکھتے نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ، اس کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو نہ لکھنا آتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہ اشکال ہو کہ گویا آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کا منتقل فرمائے، براہ راست وحی کے ذریعے سے، براہ راست جبرائیل امین کی وساطت سے یہ سارے علوم منتقل ہوئے۔ اسی لیے زید بن ثابت کا یہ کہنا کہ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، وہ مجھے املا کرا دیتے، تو املا تو وہ کرائے گا جسے لکھنا آتا ہو، جسے لکھنا نہیں آتا وہ املا کیسے کرائے گا؟ دیکھیں نا، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں انگریزی کا املا کیسے کراؤں؟ مجھے اس کے اسپیلنگ نہیں آتے۔ پھر قرآن حکیم کا جو املا ہے
جب آپ اس کو غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ املا عام املا سے ہٹ کر ہے۔ بہت سے کلمات ایسے ہیں جو عام زبان میں ایسے نہیں لکھے جاتے، مثلا الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، لام کے بعد واو ہے، لام کے بعد واو ہے اور اس کے بعد بولتا ہے، جبکہ لفظ صلاۃ جو ہے اس میں تقاضا یہ تھا کہ صاد کے بعد لام اور لام کے بعد الف ہوتا اور اس کے بعد تا ہوتی گول یہ لمبی، لیکن پورے قرآن حکیم میں جو آپ دیکھیں گے تو الصلاۃ واو سے ہے۔ البتہ جب یہ لفظ صلاۃ کسی کی طرف مضاف ہوگا، صلاتی ان صلاتی و نسکی و محیائی، تو یہ صلاتی الف سے لکھا جائے گا، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ آپ ان صلاتی کو واو سے نہیں لکھ سکتے، اقیم الصلاۃ کو الف سے نہیں لکھ سکتے۔ اقیم الصلاۃ واو سے لکھوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان صلاتی الف سے لکھوایا ہے۔ اسی طرح سے حیات کا لفظ ہے، لفظ حیات واو سے لکھا جائے، لیکن جب وہ حیاتی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، سب یہ حیات جو ہے جب مضاف ہوا تو الف سے لکھا جائے۔ یہ قاعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، اسی لیے یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کا کہ قرآن حکیم کا رسم توقیفی ہے، اس میں اپنی رائے سے کوئی چیز زیادہ نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز کم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک جیسے آپ نے لکھوا دیا ویسے ہی لکھا رہے گا، جیسے آپ نے پڑھ دیا ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ غور کیجئے، حروف مقطعات کو جس طرح سے آپ نے تلاوت کیا ہے آج تک اسی طرح تلاوت کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ نے مد کیا ہے وہاں آپ مد کریں گے، کاف ہا یا عین صاد۔ اب کاف میں مد ہے، ہا میں نہیں ہے، یا میں نہیں۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے ہا اور یا کے اندر مد کر دے، اگر وہ یہ مد کرے گا تو کہا جائے گا کہ آپ نے غلط پڑھا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں پڑھا۔ حتیٰ کہ بعض کلمات میں ایک عجیب روایت آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کہ عبداللہ بن مسعود پڑھا رہے تھے، ایک بدو سامنے بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن مسعود نے اس کے سامنے تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ بدو نے، سادہ آدمی تھا، گاؤں کا آدمی تھا، اس نے ذرا اس مد کی رعایت نہیں کی، اس نے سادہ لفظوں میں پڑھ دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، احمرت عیناہ، وفما ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھا۔ بدو نے پوچھا کیف اقرأکها یا ابا عبداللہ، آپ کو کیسے پڑھا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ تلاوت کی انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ راوی کہتا ہے فمدہ، عبداللہ بن مسعود نے مد کیا۔ آپ غور کیجئے، الفقراء ایک سادہ سا لفظ ہے، اس کے اندر اگر مد کریں گے تب بھی وہی معنی ہے، نہ کریں گے تب بھی وہی معنی ہے، معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کو بغیر مد کے پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تجوید نے اس مد کو مد واجب کہا ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھ کر نقل کیا، لکھنا بھی نقل کیا اور تلاوت بھی نقل کی۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت قرآن حکیم کو اسی طرح سے پڑھے جیسے صحابہ نے پڑھا تھا۔ اقرؤوا کما علمتم، تم ایسے ہی پڑھو جیسے تم کو سکھایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے اقرؤوا کما علمتم، تم اپنی رائے سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے،
اپنی رائے سے کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے، کسی چیز کو گھٹا نہیں سکتے۔ تم ایسے ہی پڑھو جیسے تمہیں پڑھنا سکھایا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ آپ جلدی جلدی نہ کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، ہماری ذمہ داری ہے اس کو پڑھوانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ ہمارے پڑھنے کا اتباع کریں۔ جبرائیل کی تلاوت کو اپنی تلاوت قرار دیا کہ جب جبرائیل تلاوت کریں تو آپ جبرائیل کی تلاوت کی مطابقت کریں، جس طرح وہ مت کریں اس طرح مت کریں، جس طرح ہم نہ کریں اس طرح ہم نہ کریں۔ تو یہ وہ سب علوم تھے جو حضرات صحابہ نے آگے امت تک منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ آج امت قرآن کی طرف سے غافل ہے۔ اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ قرآن صحیح پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے، قرآن کی صحیح تلاوت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کم از کم اتنی تلاوت جس سے نماز فرض ادا ہو جائے، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر فرض عین، اب امت کے جو ذمہ داران ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کو قل ہو اللہ نہیں آتا۔ آپ نے دو بڑے بڑے معزز حضرات کی قل ہو اللہ سنی ہوگی آپ نے، قل ہو اللہ بھی صحیح آتا۔ ایک آدمی جو قانون کا ذمہ دار کہلا رہا ہے اور قانون کا بابا آدم کہلاتا ہے، جب وہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو قل ہو اللہ نہیں آتی، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ ایک آدمی جو پورے داخلہ کا وزیر بنا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو قل ہو اللہ نہیں آتی۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ میں چونکہ سرکاری افسروں کے ساتھ بہت اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، جیو آر1 میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خطیب رہا ہوں، تو وہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب میں نماز میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دونوں رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی حیرت نہیں ہے، حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، ایک صحابی کا ذکر بھی ہے۔ تو کہتے ہیں بس صرف قل ہو اللہ پڑھتا ہوں۔ کہ سنائیے کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں قل ہو اللہ۔ میں نے کہا اس سے آگے؟ کہتے ہیں بس یہی قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ 3 مرتبہ کہہ لیتا ہوں۔ قوم کے بڑے عہدے کے اوپر وابڈا کے بڑے افسر تھے، سارا وابڈا کا مالیاتی نظام ان کے کنٹرول میں تھا اور قل ہو اللہ نہیں آتی تھی۔ تو یہ افسوس کی بات نہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اتنی تلاوت تو سیکھے کہ اپنی نماز درست کر لے۔ اول تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس منصب امامت پہ کھڑا ہو۔ ایک دفعہ جیو آر میں ایک صاحب نے، ایک بڑے چیف جسٹس تھے، ایسے ہی کسی بات پہ اعتراض کیا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، آئیے آپ بسم اللہ کیجیے، آئیں آپ بسم اللہ کریں، مصلی کو کھڑے ہوں، خطبہ دیں جمعہ کا، نماز پڑھائیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر عدلیہ کے قاضی و قضات ہیں تو فرض آپ کا ہے، آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کو آتی ہو۔ اتنی بھی نہیں آتی کہ آپ اپنی نماز پڑھ سکیں، دوسروں کی تو کیا پڑھائیں گے۔ تو یہ ہے قابل افسوس بات کہ آج امت اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ اپنی نماز بھی درست نہیں پڑھ سکتی، دوسروں کی تو کیا پڑھائیں گے۔ حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز بھی درست پڑھے، اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو نماز جنازہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھائے، پہلا حق اس کا ہے۔ جب آتی ہوگی تو پڑھائے گا، جب سیکھی ہوگی تو پڑھائے گا، جب نہیں سیکھے گا تو پڑھائے گا۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ رمضان آ رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کیجیے، قرآن سیکھنے کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک کی ایسا معمول بنائیے کہ رمضان مبارک میں کم از کم ہر آدمی ایک قرآن پاک مکمل کر لے۔ یہ اہتمام کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کوئی ورد کرنے والا ہو، کوئی ذکر کرنے والا ہو، اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے تو آپ دیکھیں گے، میں نے 80 سال کے 82 سال کی عمر کے لوگ دیکھیں جو قرآن پاک ماشاءاللہ پورا پڑھتے ہیں۔ بچے دیکھیں چھوٹے چھوٹے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ پورا قرآن پاک حافظ۔ آپ کے اسی اسلام آباد میں مسابقے میں یہاں ججمنٹ کر رہا تھا، اسلامی یونیورسٹی میں فیصل مسجد میں 3.5 سال کی بچی پورا قرآن پاک کی حافظ ہے۔ یہاں کی مثال ہے۔ تو اگر 3.5 سال کی بچی حافظ قرآن ہو سکتی ہے
تو میں اور آپ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. اس لیے ہر آدمی اس کا اہتمام کرے. قرآن پاک سے رمضان کی اس رمضان میں اس بات کا اہتمام کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ